بہت تیز بارش ہو رہی تھی، ہر طرف جل تھل تھا، پورا صحن پانی میں چھپا چھپ ڈوبا ہوا تھا۔ عصر کے بعد کا وقت تھا غالباً، مگر بادلوں کی سیاہ چادر نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا، ایسے کہ اندر باہر کی فضا ملجے کے اندھیروں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ پہلے جیپ کا ہارن اور پھر پھاٹک بہت بری طرح سے بجا تھا۔ ارشین کینوس پر انہماک سے تصویر بنانے میں مگن تھی۔ دستک کی آواز پر کام چھوڑ کر صحن عبور کرنے کے بعد بیرونی دروازے پر پہنچی، جب تک مہران اچھا خاصا بھیگ چکا تھا۔ دروازہ کھول کر سلام کرنے کے بعد وہ واپس پہنچنے تک ارشین بھی کسی حد تک بھیگ چکی تھی۔ دروازہ کھول کر سلام کرنے کے بعد وہ رکی نہیں، وہ وہاں سے بھاگی۔ 1 منٹ رکیے گا، آپ کے کمرے کی چابی لے آؤں۔ برآمدے میں آ کر ارشین معذرت خواہانہ انداز میں اپنے کمرے کی طرف مڑی۔ کچھ سوچ کر مہران بھی سر جھٹک کر پانی کے قطرے جھاڑتا اس کے پیچھے آ گیا۔ سبز روغن کی الماری سے کچھ فاصلے پر ایزل پر ایک ادھوری سی تصویر اپنی تکمیل کے منتظر تھی۔ کونے کی ایک چارپائی پر رنگ اور برش رکھے ہوئے تھے، دوسری پہ گونگی بوا گٹھڑی بنی لحاف لپیٹے نیم دراز تھی۔ اسے سامنے پا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مہران نے اشارے سے اسے سلام کیا۔ بیچاری جواب تو دے نہیں سکتی تھے، سر ہلا ہلا کر اس کا سلام قبول کیا۔ یہ سامان کون لایا ہے؟ مہران کینوس پر بنی تصویر کا جائزہ لینے لگا۔ اونچے اونچے گھنے درختوں میں گھرا قبرستان، جس کے پس منظر میں ڈوبتے سورج کی کرنیں ایک قبر کے سرہانے کھڑے دعا مانگتے آدمی کی شبیہ پہ براہ راست پڑ رہی تھیں۔ میں ہاکو تانگے والے کے ساتھ شہر سے جا کر لائی تھی۔ وہ آہستگی سے جواب دے کر چابی لیے دوبارہ برآمدے میں آئی اور تالا کھولنے لگی۔ کمرے کی تاریکی دور کرنے کے لیے اس نے لالٹین جلائی اور اس کی روشنی میں الماری کھول کر مہران کے لیے سفید شلوار کرتا نکالا۔ آپ چینج کر لیں۔ مہران خاموشی سے اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر باتھ روم چلا گیا۔ یا حیرت، آج اعلی حضرت نے بلا چوں چرا کیے میری بات کیسے سن لی؟ ارشین حیرت کے سمندروں میں غوطہ زن ہوتے ہوئے آتش دان کی لکڑیوں کو آگ دہکانے لگی۔ کھانا رہو یا چائے؟ مہران کی واپسی پر اس نے مشینی انداز میں دریافت کیا۔ وہ سرخ قالین پر آتش دان کے قریب بیٹھتی۔ فی الحال کچھ نہیں۔ مہران قدیم زمانے کی بھاری آرام دہ کرسی گھسیٹ کر آتش دان کے پاس لایا اور اس پر گر سا گیا۔ گھر میں سب خیریت ہے؟ آپ تقریباً 1 ماہ بعد آئے ہیں۔ میرے آنے جانے کا حساب مت رکھا کرو، وہ الجھتے ہوئے بولا اور اس پر سرسری نظر ڈالی۔ وہ اسی پرانے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس تھی جو ایک دفعہ لایا تھا۔ کپڑے بھیگ کر جگہ جگہ سے جسم کے ساتھ چپک گئے تھے، انہیں سکھانے کے لیے آتش دان کے آگے بیٹھی ہوئی تھی وہ۔ مہران کی نظر محسوس کرتے ہی وہ کچھ سمجھ سی گئی۔ تمہارا سفیان سے کوئی رابطہ ہوا ہے پچھلے دنوں؟ اس نے ارشین کو بوکھلا سا دی۔ کس لیے پوچھ رہے ہیں؟ کہ کوئی نیا فرد جرم عائد کرنا؟ جی ہاں، وہ تقریباً 1.5 ماہ پہلے یہاں آیا تھا اتفاقاً، اور تم نے اپنی مظلومیت ثابت کرنے کے لیے ساری داستان کہہ سنائی۔ اس سے مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جو سچ تھا میں نے اسے اس کے بے حد اصرار پر بتایا تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پروفیسر دانیال مہدی صاحب کے ذریعے میری اس حماقت کی خبر نینی تک پہنچ گئی۔ پھر انہوں نے کیسے ریا کیا؟ 2 ہفتے ہاسپٹل میں رہی ہیں، خطرناک ہارٹ اٹیک ہوا۔ ارشین نے مجرمانہ انداز میں سر جھکا لیا۔ مہران نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ لیلا شاہ والے معاملے میں اس کی بے گناہی ثابت ہو بھی جاتی نا، تب بھی پروفیسر دانیال کا حوالہ اور اسٹامپ پیپر پر لکھا ہوا راضی نامہ اس کی ذات کو ساری عمر کے لیے نامعتبر بنانے کے لیے کافی تھا۔ تمہاری ذات میں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے، ایک کو نکالا جائے تو دوسرا چپ ہو دینے کے لیے بیٹھا ہوا۔ کوئی کس طرح تمہارے قریب ہے؟ اس لیے اسے ایک ایک کانٹے کے نکلنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ جب تک ایسا کرنا ہوگا تب تک وقت بہت آگے نکل جائے گا۔ وہ قریب آیا اور بازوؤں سے تھام لی اسے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ مہران سنی انسنی کر کے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ کتنی بار پروفیسر دانیال نے خواہش کے رنگ بھر کر تمہارے چہرے کے ایک ایک نقش کو نظر اور دل میں اتارا ہوگا؟ تمہاری آنکھوں، ہونٹوں اور سراپے کی کشیدہ خواہی کے پس منظر وہ اپنی طلب کا اظہار کر کے گیا ہوگا، اور وہ نہ جانے کتنی بار اس نے تمہیں چھوا ہوگا۔ مہران نے شدت جذب سے نچلا ہونٹ کاٹا۔ غیرت سے اس کا چہرہ سرخ ہوتا۔ ایس پی صاحب پلیز، ارشین بے سخت چیخ پڑی اور رد عمل کے طور پر اپنا آپ اس کی گرفت سے چھڑانا چاہا، مگر اس کے فولادی بازو کے حصار میں وہ ہل بھی نہیں سکا۔ کیوں کیا ایسا نہیں ہوا ہوگا؟ مرد عورت کے فر میں کیا ایسا نہیں ہوتا؟ تم تو کوئی انوکھی تو نہیں ہو کہ اس حد تک کی کوئی نوبت ہی نہ ہو۔ یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا آیا ہے اور یہی اس دنیا میں ہوتا رہے گا۔ میں نہیں جانتی افیئر لڑاتے ہوئے فریقین کن مراحلوں سے گزرتے ہیں، مگر آپ کو اتنا ضرور بتاؤں گی کہ میرا پروفیسر مہدی کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے پرپوز کیا جو کوئی بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اگلے بندے کی زبان پکڑ سکتے ہیں، مگر تم نے ان کو شاہدین کی حوصلہ افزائی
کسی کی کمٹمنٹ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، صرف اتنا کیا کہ اس سلسلے میں گھر والوں سے رجوع کریں، وہی فیصلہ کریں گے، اور میں نے انہی کو یہ اختیار دے رکھا تھا. اور کیا کہتی؟ کہہ تو تم نے دی ہے اسٹامپ پیپر پہ رضامندی لکھ کر. اور کس طرح کہتی؟ آپ نے کبھی مجھ سے پوچھا، مجھ سے صفائی کا موقع مانگا؟ آپ تو خود ہی سے ہر بات فرض کر کے بیٹھے ہیں اور بدگمانی کے کانٹے میری راہ میں بچھاتے ہیں. میں نے پروفیسر صاحب کی فطرت جان لینے کے بعد مکمل کنارہ کشی اختیار کی ہے. اس انکار کے جرم میں انہوں نے اغوا کر کے جبراً اسٹامپ پیپر پر من پسند تحریر لکھوا لی. تم لکھنے سے انکار کر سکتی تھی. کیا تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ لڑکی کو کس مرد کو اپنی تحریر دینا یا گویا اجازت گروی رکھنے کے مترادف ہوتا ہے؟ ایسی بھول کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. پتا تھا، سب کچھ پتا تھا، مگر اس وقت کیا کرتی؟ یا عزت دیتی یا تحریر؟ انہوں نے صاف بتا دیا تھا کہ جو سودا منظور کر لو، یا ایک ویران اجاڑ جگہ پر کون تھا جو ان کو اپنی منمانی کرنے سے روکتا؟ کوئی ایک چیز گنوائے بغیر میں وہاں سے نکل سکتی تھی نا. ارشین گویا آج ہر بات صاف صاف بتانے کی ٹھان چکی تھی. باہر بارش زور پکڑ رہی تھی، تیز بچھاڑ کے ساتھ آندھی اور طوفان کے جھکڑ بھی چل رہے تھے. گویا تناور درختوں کو جڑ سے اکھاڑنے کا عزم کر چکے ہوں. ہوا کی شائیں چابک کی پودوں، فصلوں اور مکانات کی دیواروں پر ضربے لگا رہی تھی. بادلوں کی سیاہی تو تھی. سورج غروب ہونے کے بعد اب مکمل اندھیرا چھا گیا تھا. بادلوں کی گھن گرج میں کہیں کسی جانور کی سہمی ہوئی آواز سنائی دیتی تھی. کمرے میں آتش دان کی جلتی لکڑی اور لالٹین کا پیرا نارنجی اجیارہ سا تھا. سرخ شنیل کے کور والے کف بستر پر رکھی سرخ شنیل کی رضائی اور تکیے نارنجی روشنی میں چمک رہے تھے، اور فرش پر بچھے سرخ دبیز کارپٹ پر دو انسان ایک دوسرے کے بے حد نزدیک کھڑے آنکھ اور زبان کے ذریعے ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے تھے. مہران کے بازو ارشین کے شانوں کے گرد حائل ہوئے تھے. اس کے وجود کی ساحرانہ مہک اور لطیف تپش ارشین کو بکھلائی دے رہی تھی. وہ اس کی جارحانہ عزائم کا پتہ دیتی سخت و سرکش گرفت سے نکلنا چاہتی تھی، مگر مہران جانے کیا سوچے ہوا تھا. ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا. آج کیا نئی بات تھی؟ اس لمحے بہت زور کڑکدار آواز سنائی دی، اور اس قدر دہلا دینے والی کڑک تھی کہ ارشین جیسی مضبوط لڑکی خود پہ قابو نہ رکھ سکی. بے اختیار چیخ مار کر مہران کے وجود میں پناہ لینے کے لیے قریب ہو گئی. مہران نے اسے اپنی طرف سمیٹ لیا اور جھک کر پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ ارشین کے لیے اس وقت وہ ایک عام سا مرد تھا، ایک ذمہ داریوں والا، ایک خیال رکھنے والا شوہر. اس حسن سلوک کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت اس کے ذہن میں ارشین کی ذات سے متعلق شکوک و شبہات جو ہیں وہ کافی حد تک صاف ہو چکے تھے. ایک بات بتاؤں، تم جیسی عورت کو اب ڈرنا نہیں چاہیے. اتنے عرصے سے اکیلی رہ رہی ہو. خدا جانے یہ طنز تھا یا تحسین و ستائش. کیا اکیلے رہنے سے انسان بہادر اور نڈر ہو جاتا ہے؟ کم از کم زندگی کو قریب سے دیکھنے اور برتنے کا موقع ضرور مل جاتا ہے. رات ہو گئی ہے، آپ آرام کریں، میں ذرا گونگی بوا کو دیکھ لوں. ملانے کے لیے تعلقات بڑھانے کے لیے آگے کی طرف دیکھنے اور پچھلا بھول جانے کے لیے ہوتے ہیں. دونوں حقیقی معنوں میں شاید آج پہلی دفعہ ایک دوسرے کی شرعی حیثیت کو تسلیم اور محسوس کرتے، ورنہ جس قسم کے حالات تھے میاں بیوی کے بجائے جیلر اور قیدی کا سا تعلق دکھائی دیتا تھا. بوا سو چکی ہیں، تم اتنی ٹھنڈ میں کہاں جاؤ گے؟ اس نے اس کو بیڈ پہ سہولت سے بٹھایا. مجھے نیند آ رہی. ہاں تو ٹھیک ہے، یہ جگہ 2 افراد کے لیے کافی ہے. نہ جانے ارشین کو کیا ہوا، اس کا دل کیا کہ وہ چیخے مارے، پچھواڑے کے قبرستان میں نکل جائے اور ایک ایک قبر سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر روئے. اتنے کشٹ بھوگنے، اتنے ناروا سلوک اور قطرہ قطرہ زندگی کا زہر پینے کا یہ صلہ. ایک حرف معذرت نہیں، کوئی ندامت، کوئی شرمندگی نہیں. میری ذات کو کچل کر یوں اپنے پیروں تلے روندا ہے جیسے کیڑے مکوڑوں سے بھی یکیر کر ڈالو، اور اب خیال آنے پر اٹھا کر اپنے برابر بٹھا دیا. تو مطلب نکالنے کے لیے، اپنا حق وصول کرنے کے لیے. میں کہاں ہوں؟ میری ہستی کہاں ہے؟ میری پہچان کا افتخار کہاں ہے؟ کیا فقط یہی ہے میں ایک ضرورت کی چیز ہوں جیسے طلب پوری کرنے کے بعد پھر سر خن میں نہیں ڈال دیا جائے اور رویوں کے کوڑوں سے میری روح کو زخمی کیا جائے؟ کچھ بھی تو نہیں کہا، کوئی حرف اعتبار، کوئی ایسا کہ لٹے پٹے پندار کی 6 چولی کو رفو کیا جا سکے. میں خود کو نئے سرے سے یقین دلانے کے قابل ہو جاؤں کہ میں بھی انسان ہوں، ایک باوقار، باہمیت اور معزز انسان. میرے بھی جذبات ہیں، مجھے بھی چوٹ لگتی ہے، مجھے بھی درد ہوتا ہے. یہ البر سانتو کون ہے؟ البر سانتو
کیا تم جانتی ہو اسے؟ ہاں، اگر اسے جاننا ہی کہتے ہیں تو کون ہے موصوف؟ وہ سنبھل کر اس کے پاس سے اٹھ کر پلنگ سے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہوئی۔ آپ اس سوال کا جواب اس لیے پوچھیے گا، اسی سے پوچھیے گا ایس پی صاحب جس نے آپ کو بات کا سرا پکڑا ہے۔ میرا کہا تو بقول آپ کے فریب اور دھوکے بازی پر مشتمل ہوتا ہے نا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ مہران غصے سے ہونٹ بیچنے لگا۔ ہاں میری جان، لیلا منزل کی کشش تمہیں یہاں کھینچ لائی۔ لیلا شاہ نے ڈری سہمی بری طرح گھبرائی، مگر ہیروئن کی طلب میں نڈھال اور بے قرار امبرین کو بڑے اتفاق سے استقبال کیا۔ اب یہاں آ گئی ہو تو سرتا پاری ہماری ہو گئی ہو، دیکھنا ایسا روپ دیں گے کہ خود کو پہچان نہیں پاؤ گے۔ لیلا بہت غور سے امبرین کو دیکھ رہی تھی۔ 100% بنی بنائی ارشین ہو، صرف شکل مختلف ہے۔ لیلا دل میں جی بھر کے محظوظ ہوئی۔ اس کا چہرہ اس کی شیطانی عزائم اور مکروہ ارادوں کا پتہ دے رہے تھے۔ مہران صبح اٹھا تو جی بھر کے خود پر حیران ہوا کہ مجھے کل رات کیا ہو گیا تھا۔ میں کس عورت کو اپنی قربت کا شرف بخشنے جا رہا تھا، کس کو پہلو میں بٹھا رہا تھا، وہ جسے میرا رواں ناپسند کرتا ہے، جس کا رسوا کن ماضی میری غیرت و حمیت کے لیے تازیانہ ہے، جس پر رحم کرنا میری دانست میں برائی کی پشت پناہی کے مترادف ہے۔ شاید یہ راحت کا سحر تھا، فطرت کی آواز تھی، یا پھر دل کے تقاضے کے وقتی طور پر منتقم و متنفر قسم کے جذبات علاؤ پر برف پڑ گئی تھی، اور اب صبح بیداری کے بعد غیظ و غضب اور سنگ دلی کے پرانے رنگ دوبارہ چمک اٹھے۔ وہی سب کا نفرت و بیزاری اوت کر آ گئی تھی۔ وہ تیار ہو کر تن فن کرتا کچن میں آیا تو چہرے پر کل والے جذبات کا شائبہ بھی نہیں تھا، یوں جیسے نئے خول چڑھا لیا ہو۔ کب تک بنے گا ناشتہ محترمہ؟ مجھے واپس بھی جانا ہے۔ بس چائے بن رہی ہے، برکت خالہ کا لڑکا طیفہ ابھی بھی دودھ لے کر آیا ہے۔ وہ چولہے کی سلائی مشین کی طرح کی ہتھی کو اوپر نیچے گھما کر آنچ تیز کرتے ہوئے بولی۔ چولہا دیکھنے میں اسی شیپ کا تھا جس طرح کے سوئی گیس کے عام برنر گھروں میں فٹ ہوتے ہیں، فرق یہ تھا کہ یہ سنگل برنر والا تھا جس کے ساتھ بیضوی شکل کے سلنڈر نما لوہے کی ٹنکی بنی ہوئی تھی۔ اس ٹنکی میں مٹی کا تیل ڈالا جاتا تھا۔ چولہا جلنے کی آواز باقاعدہ سنائی دے رہی تھی۔ اس کا شعلہ عام گیس کے برنر سے کافی زیادہ تیز تھا، یعنی نسبتاً جلدی چیز پک جاتی تھی۔ چائے ابلنے کے ساتھ ہی ارشین نے نوب گھما کر برنر بند کیا۔ یہ سوغات اس شہر کے خاک چھانتے ہوئے ایک دکان سے ملی تھی، اور اس نے فوراً سے بیشتر یہ خرید لی تھی کہ لکڑیاں جلانے اور دہکانے سے بہتر ہے کہ انسان اس پہ پکا لے۔ مہران اس تجربے کے علاوہ بھی گھر میں دیگر کئی کچن میں چیزیں دیکھ چکا تھا، مگر انا ایسی تھی کہ پوچھ کے نہیں دیا، دیکھ کر نظر انداز کیا۔ البتہ اس کی چوڑیوں بھری کلائی پر نظر ضرور ٹھہری جہاں مزید 2 چوڑیاں کم ہو چکی تھیں۔ یہ لے۔ ارشین نے اس کے سامنے ٹرے رکھی، چائے کا کپ، سلور کی گولڈ پلیٹ میں تلا ہوا انڈا، رومال میں لپٹے 2 پراٹھے اور خالہ برکتے سے خریدے ہوئے اچار کی چند پھانکیں سلیقے سے سجی ہوئی تھیں۔ نہ جانے مہران کو کیا ہوا تھا، وہ ٹرے کو ہاتھ لگائے بغیر ایک دم کچن سے باہر نکل گیا، اور جب ارشین اس کے اقدام پر حیرت سے سوچتی پیچھے نکلی تو وہ تب تک چابیاں اٹھا کر پھاٹک کے قریب گاڑی کھول کر جیپ کے پاس کھڑا تھا۔ بات سنیں ایس پی صاحب، ایسا کیا ہو گیا؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ وہ دل میں سوال جواب کر رہی تھی کہ اسی اثناء میں جیپ سٹارٹ ہوئی۔ مہران کی اس بات پر توجہ دیے بنا گولی کی طرح جیپ اڑا کر لے گیا تھا۔ وہ گیلی مٹی پہ بنے ٹائروں کے نشان دیکھتی رہی۔ کیا شاہانہ مزاج پایا بادشاہ سلامت نے؟ ہم تو لب ہلانے کے قصوروار بھی نہ ٹھہرے۔ پھر کیا بات ناگوار خاطر گزری حضور کو؟ وہ مرجھائے ہوئے انداز میں اندر آئی، ناشتے کے نام پر چند لقمے زہر مار کے اندر ڈالے اور برتن سمیٹنے لگے۔ گونگی بوا کے پاس آگے جو اپنا ناشتہ ختم کر چکی تھی۔ اب وہ گلی کا چکر لگانے کے لیے چادر کی بکل مار کر اپنی لمبی سی ڈانگ کے اوپر لٹکتی ہوئی باہر نکل آئی۔ بوا دیہان سے جانا، رات بڑا می برسا، راستوں پہ پھسلن ہوگی۔ ارشین کاموں سے نپٹ کر ایزل کے قریب جت گئے اور انماک سے اپنا کام کرنے لگی۔ تلاشی بسیار کے بعد شہر میں ڈیکوریشن پیسز اور پینٹنگز کی خرید و فروخت میں دلچسپی رکھنے والی یاسین ورائٹی سینٹر کے مالک محمد یاسین سے اس کی ملاقات ہوئی۔ ایک آرٹسٹ کی حیثیت سے اپنا اور اپنے کام کا حوالہ دیتے ہوئے ارشین نے اپنے آمد کا مقصد بیان کیا تو اس نے کھرے انداز میں صاف بتا دیا۔ دیکھیں بی بی، ہم صاف اور سیدھی بات کرتے ہیں۔ بے شک آپ کی بنائی ہوئی تصویروں نے بڑا بزنس کیا، یقیناً بہت اچھی بھی ہوں گی، لیکن یہ بات اسلام آباد کی ہے۔ نارووال ایک چھوٹا سا عام سا شہر ہے، یہاں ارد گرد کے لوگ محنت کش طبقے سے ہوتے ہیں، وہ گاؤں سے روزگار کے لیے یہاں آتے ہیں۔ پڑھا لکھا طبقہ کم ہے، آرٹ کی سمجھ بوجھ تو خیر کیا ہی ہوگی، صاف لب و لہجے میں اردو انگریزی بولنے تو بڑی بات ہے۔
فقط شہر کا متمول طبقہ جو ہے ڈیکوریشن میں دلچسپی رکھتا ہے، مگر اسے بھی صحیح معنوں میں فن کے قدردان نہیں کہا جا سکتا۔ یوں سمجھ لے کہ جس تصویر کے آپ کو 12,000 ملتے ہیں، اس کے ہم زیادہ سے زیادہ 2,000 دے دیں۔ اگر منظور ہو تو بسم اللہ کیجیے اور اس ماہ ہمیں 2 اعلیٰ قسم کی پینٹنگز بنا دی۔ ہاں، اس کو فریم کروانے کا ذمہ ہمارا ہوگا۔ ارشین کو آمدن کا ذریعہ درکار تھا، خواہ وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، سو اس نے حامی بھری۔ ہاکو آنگے والا اس کے ساتھ ہے، اس نے محمد یاسین سے ہاکو کا تعارف کروا دیا۔ میں 2 ہفتے بعد اس آدمی کے ہاتھ پینٹنگز بھجوا دوں گی، اس کو پیمنٹ کر دیجیے گا، اعتبار کا بند ہے۔ ارشین نے دکان کے مالک سے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کو اپنا پورٹریٹ بنوانے میں دلچسپی ہو تو اسے مطلع کر دیں، کیونکہ وہ اس فن کی بھی مہارت رکھتی ہے۔ دونوں تصویریں مکمل کرنے کے بعد اس نے احتیاط سے کاغذ میں لپیٹی اور ہاکو تانگے والے کو یہ پینٹنگز دینے اس کے گھر چلی گئی۔ ہاکو بابا، یہ یاسین ورائٹی سینٹر کے مالک کو دینی ہے، میں نے رکا لکھ دیا ہے اس کے نام کا، وہ پیسے آپ کو دے دیں گے۔ ٹھیک ہے پتر، تو فکر نہ کر، میں آنکھیں بند کر کے اتھے پہنچ جاؤں گا۔ چل وے میری شیرنی۔ ہاکو پگڑ سنبھال کر جست لگاتے ہوئے تانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا اور گھوڑے کو چھڑی سے ششکارنے لگا۔ ابا میں کیا کہہ رہا ہوں، میں چلاتا ہوں نا باجی کا کام۔ ہاکو کا 15-16 سالہ شریر لڑکا مچلا تھا۔ ارے چل حرام خور، مینوں خبراں تیریاں آوارگیاں دی، سویر سے تانگا لے کر کتے کی طرح شہر میں ادھر ادھر پھرے گا۔ باجی آپ میرے سے کوئی کام لیتی ہیں، ہر ویلے ابے کو ہی ساتھ لے جاتی ہیں۔ باپ کے جانے کے بعد پیرو نے جیسے منہ بسور کر شکایت کی ہوں۔ آہستہ آہستہ گاؤں والوں کی جھجک دور ہوئی تھی، شاید اس میں ارشین کی خاموش اور سادہ فطرت اور ملنے ساری کا بھی دخل تھا۔ آس پڑوس کے لوگ اجنبیت کی دیوار گرانے لگے۔ لے جاؤں گی تمہیں بھی اگلی بار، ابھی تو بہت کام پڑے۔ شام کو ہاکو واپس آیا تو ارشین نے اس کی محنت اور بھاگ دوڑ کے سلے میں 100 روپے تھما دیے۔ او پتر، اے کی گل ہوئی، لے دسو بھلا۔ ہاکو بابا، یہ تمہارا کرایہ ہے، اپنے گھوڑے کے لیے چارہ پانی لے کے رکھ لو، میرے کام کے لیے ایسے اتنی دور لے کے جاتے ہو نا، دوڑاتے ہو۔ اس نے پورے 4,000 روپے ارشین کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ اتنا تو اس کا حق بنتا تھا نا۔ ہاکو کو رخصت کرنے کے بعد اس نے 1,000 کا نوٹ ہفتہ بھر کے سودا سلف، خالہ برکتے کے دودھ انڈے کے حساب سے رکھے اور سبزی خریدنے کے لیے نکل گئی، اور باقی پیسے سنبھال کر سبز پٹ والی الماری میں رکھ دی۔ زندگی کی گاڑی کسی نہ کسی طرح تو چل ہی پڑی تھی آخر۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایپیسوڈ اچھی لگتی ہے تو ڈو لائک شیئر کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔